بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد آزاد جرال ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، آج کی افسوسناک دل دہلا دینے والی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور وہ خبر ہے کراچی پاکستان سے، جہاں ایم اے جناح روڈ پر ایک گل پلازا جو تھا وہ آگ کی لپیٹ میں ہے۔ اس آگ نے اس قدر اس کے جو شعلے ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں کہ کراچی کی تاریخ میں ایسی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ جو پرائیویٹ جو لوگ وہ کس طرح کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں صرف اس پلازے میں 500 دکانوں کی اجازت تھی، اور اس پلازے کے اندر 1200 دکانیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں کوئی فائر ایکسٹنگش یا کوئی فائر کے جو سیفٹی کے جو کنسرن تھے ان کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا، ان کو کبھی جو ہے وہ بروئے کار نہیں لایا گیا۔ اور اس روڈ پر کئی ایک پلازوں کو پہلے بھی آگ لگ چکی ہے، اور کراچی کے اندر کئی جو روزانہ کی بنیاد پر آگ لگتی ہے، لیکن کبھی بھی موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ جو وہاں رجیم ہے فارم 47 کے تحت، وہاں جو جعلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پرواہ ہے کہ کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، کون بھوکا ہے، کون ننگا ہے۔ سو وہ اپنی آسائش و آرام کے لیے تو ان کے گھوڑے بھی جو ہیں وہ جو سیلڈ کھاتے ہیں، اور ان کے گھوڑے بھی جو ہے ان کے اوپر لوگ مامور ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، لیکن کراچی کے ان بڑی جو بلڈنگز ہیں، بڑی جو پلازے ہیں، ان میں کوئی ایسی کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی جو ہے وہ اس طرح کی امپلیمنٹیشن کی جائے۔ انہوں نے صرف وزیر اعظم جو ہے وہ کراچی سے سندھ سے تیار کرنے کے لیے جناب بلاول بھٹو زرداری کو جو ہے وہ لانچ کیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور ان کو جو ریہرسل کروا رہے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بن کر کرنا کیا ہے۔ اگر آپ وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی آپ کا جو اس وقت آپ پارٹی کے صدر ہیں اور آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، تو انہوں نے کیا کر لیا ہے جو آپ وزیر اعظم بن کر جو ہے وہ تبدیلی لے آئیں گے۔ تو یہ خبر تھی۔ اس کے بعد کیا کسی اور خبر پر بات کریں، لیکن اگلی خبر جو ہے وہ آپ نے جو برکس کا جو بلاک بنا تھا 2000 میں، یہ 4 ممالک جو ہیں وہ برکس میں شامل ہوئے تھے، جس میں برازیل تھا اور رشیا تھا، انڈیا تھا اور چائنا تھا۔ پھر 2011 میں جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ اس میں شامل ہوا۔ تو ان کے جو بیسک فنڈامنٹل تھے، جو بیسک ان کی جو اپروچ تھی کہ ایک ایسا بلاک بنایا جائے، ایک ایسا گروپ بنایا جائے جو گولڈن ساؤتھ کہلائے، اور اس ریجن کے اندر جو ہے وہ جو معاشیات ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے یا جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کرے، پولیٹیکل ایشوز ہیں اس میں، اور اس طرح کی جو بھی گورننس ہے یا گورنمنٹس ہیں ان کو کس طرح ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پھر آج کی تاریخ میں جو ہے 2026 میں جو ہے اس میں مزید ممالک بھی شامل ہیں، جس میں ایتھوپیا ہے، ایجپٹ ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، اور یو اے ای ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ اس میں بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ انڈونیشیا جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ ان کی جو بیسک جو ان کی کارکردگی ہے وہ ابھی تو کوئی اس نے موو نہیں کیا، لیکن ان کی کارکردگی کا جو روڈ میپ ہے وہ یہی تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے، یونائٹڈ نیشن کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں گے، اور پھر اسی طرح وہ ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے،
اور WTO کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے تو جو ان گولڈن ساؤتھ ہے یہ جو ممالک ہیں ان کی بہتری کے لیے یہاں مزید جو پروجیکٹ ہیں یا وہاں جو سیاسی ہم آہنگی کے لیے سیاسی جو وہاں انریسٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے اور بہتر طریقے سے ٹریٹیز جو ہیں ان کو سائن کریں گے، بہتر طریقے سے اس کا خیال رکھیں گے۔ تو آج آپ نے سنا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں انہوں نے ایک اور موو کی ہے، بڑی کلیور موو ہے، کیونکہ کام تو وہ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور جا کر وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ پکڑ کر کیپچر کر کے اس کو جہاز میں بٹھا کے ہتھکڑیاں لگا کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ان کا منہ بند کر کے اور ماسک لگا کے تو ان کو اور ان کی بیوی کو جو ہے وہ وہاں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہاں کوئی جو سیکنڈ کوئی پارٹی ہے یا کوئی گروپ ہے اس کو حکومت نہیں دی جاتی، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں اس کو خود ہی ہینڈل کروں گا، مطلب یہ کہ میں ہی اس کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں ہی معاملات کو دیکھوں گا جب تک وہاں سے تیل ختم نہیں ہوتا، جب تک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اپنے ہینڈ اوور نہیں کر لیتے اس وقت تک وہاں کوئی نئی حکومت نہیں آ سکے گی۔ تو اسی طرح انہوں نے یہ جو پیس فورس تھی کہ وہ غزہ جائے گی اور وہاں جو پیس پروسیس شروع ہوا ہے، جو انہوں نے جو پیس کے لیے انہوں نے اپنا پوری دنیا میں ایک نام بھی جو ہے وہ سامنے لایا ہے، اور مختلف ممالک کے لوگ جس میں پاکستان بھی تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو سلوٹ وغیرہ لگائے کہ یہ جو امن کا جو ایوارڈ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملنا چاہیے، اور انہوں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں اور مزید جو ہے ان کا امن کی طرف جو قدم ہے وہ بڑا خوش آئند ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک اور جو چونکہ پاکستان کے اندر ایک بڑی مخالفت ہے یہ جو پاکستان کی فورس کے حوالے سے کہ یہ اس پیس فورس میں شامل ہو کر وہاں جا کر حماس کو جو ہے وہ ڈس آرم کرنے میں کردار ادا کرے گی، یہ وہ تو اس کے اوپر جب یہ ایک موو ہوئی تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ ادھر تو چونکہ برکس بنا ہوا ہے اور اتنے ممالک اس میں شامل ہیں، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے واضح تو نہیں کیا کہ یہ اس کے مقابلے میں ہے، لیکن یہ میرا انالیسز ہے کہ یہ ایک ایسا بلاک انہوں نے آج بنایا ہے جس کا نام ہے بورڈ آف پیس۔ سو بورڈ آف پیس جو ہے اس میں انہوں نے بیسک تو 20 پوائنٹ رکھے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غزہ کے اندر جو پیس پروسیس ہے اس میں ری بلڈنگ اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کریں گے، وہاں جو گورنرز کے ایشوز ہیں یا باقی، لیکن وہاں کے جو پیلسٹینین ہیں یا اسرائیل ہے وہ اس میں انہوں نے شامل نہیں کیا، اور اسرائیل کے بھی کنسرنز ہیں کہ یہ انہوں نے وہ خوش نہیں ہیں، اور پیلسٹائن کے اندر جو فلسطین کے جو لائک مائنڈڈ جو لوگ تھے وہاں جو LA ہے لوکل پیلسٹینین اتھارٹی پیلسٹینین اتھارٹی، وہ ایک انہوں نے وہاں ایک لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو تشکیل دیا ہے کہ یہ لوکل جو ہے وہ ایشوز کو ہینڈل کریں گے، لیکن اس بورڈ کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن اس میں جو چیئرمین ہیں وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، چونکہ یہ ان کا آئیڈیا ہے اور ان کی آئیڈیالوجی ہے اور ان کا روڈ میپ ہے، اور وہی اس کو چیئر کریں گے، اور اگر کوئی اس میں رائے تو وہ انہوں نے کسی سے نہ لی ہے اور نہ وہ لیں گے، انہوں نے تو کہنا ہے کہ یہاں آپ سائن کریں، تو جس نے سائن نہ کیا اس کو وہ نکالنے کے بھی پاور رکھتے ہیں، ویٹو پاور، چونکہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہے کہ وہ جس وقت چاہیں جس کو چاہیں اس کو نکال بھی سکتے ہیں اور مزید کسی اور کو اس میں شامل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ جو ممبرشپ بنائی ہے اس میں ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ مارکو روبیو اس کو شامل کیا ہے، اور پھر فارمر پرائم منسٹر یونائٹڈ کنگڈم جو ٹونی بلیر ہیں ان کو شامل کیا ہے، اور پھر انہوں نے اپنا جو ان کا داماد ہے
وہ جیرلڈ کشنر اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا ہے، اور ورلڈ بینک کا جو چیئرمین ہے، پریزیڈنٹ ہے اجے بنگا، اس کو شامل کر کے، اور پھر یہ جو یو ایس انوائے ہے اسٹیو وڈکاف، اس کو شامل کیا ہے بنیادی طور پر. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک انویٹیشن جاری کرنی ہے، انویٹیشن جاری کریں گے کہ کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور وہ جو ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ان کو اگر وہ جوائن کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جوائن کریں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ ان سے ناراضگی کا اظہار کریں گے، اور اگر جوائن کرتے ہیں تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اہداف ہیں یا ان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہی ان کو آگے اس میں شامل ہونا پڑے گا، اور ان کے جو گولز ہیں، ان کی جو سوچ ہے، اس کے مطابق ہی ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا مشکل صورتحال ہوگی پاکستان کے لیے کہ وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. اس میں وہ اگر نہ کرتے ہیں تو پھر بھی ان کی جو ہے وہ کوئی وہاں جو کامیابی نہیں ہوتی، اور اگر ہاں کرتے ہیں تو پھر ملک کے اندر کے حالات، پولیٹیکل جو سچویشن ہے، مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو یہ ہے اس وقت کی جو صورتحال، جو انہوں نے یہ جو بورڈ آف پیس بنایا ہے، اس میں کئی ایک ممالک جو ہیں وہ ان کو انوائٹ کریں گے، اور اس میں وہ $1 بلین جو ہے وہ انہوں نے فی رکھی ہے کہ جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہوں گے وہ $1 بلین جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں گے، تاکہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہے اس کا پروسیس ہو، یا پھر جو گورننس ہے، یا جو جس طرح ان کی ضرورت ہے، وہ ایک ممبرشپ ہوگی. 3 سال کے لیے یہ بورڈ آف جو پیس ہے وہ ہوگا، اور اس میں جو کردار جس طرح وہ جائیں گے، کردار جو ادا کریں گے وہ وہاں رہیں گے، اور جو نہیں کریں گے ان کو نکال دیا جائے گا، اور مزید جو ہے ان کو شامل کیا جائے گا. اس طرح یہ ایک طریقہ ہے کہ پیسے بھی آئیں گے، اور ان کی جو ریٹ ہے وہ بھی کامیاب ہوگی. اور میری یہ رائے ہے، میری یہ ایک انالیسز ہے کہ یہ ایک مقابلہ ہوگا برکس کا اور بورڈ آف پیس کا، چونکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن اور نیٹو وغیرہ کو کمزور کرنا ہے، اور اپنی جو بورڈ آف پیس ہے اس کو اسٹرینتھن کر کے، اس کو مزید جو ہے وہ امپاور کر کے، اس کے ذریعے دنیا کے اندر جو بھی وہ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. جس ممالک کے ساتھ وہ جو کرنا چاہیں اسی طرح ان کی مرضی کے ساتھ ہوگا، چونکہ ویٹو پاور ان کے پاس ہے، اور جو بھی اس میٹنگ میں، اس بورڈ میں کا ممبر ہوگا اس کو اسی طرح ہی کرنا ہوگا جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہیں گے. اس کے علاوہ ولاگ کافی لمبا ہو گیا. ناظرین، عمران خان صاحب کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو اسٹریٹ موومنٹ کی جو کال ہے، جس کو سہیل آفریدی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو انہوں نے اس پر مامور کیا ہے کہ وہ پورے ملک میں اور بیرون ملک اوورسیز کو بھی جو ہے وہ ایک جو میسج ہے اس پر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام جاری ہے. جس طرح ان کا پنجاب کا دورہ تھا، پھر کراچی چلے گئے، اور وہاں جو جمع غفیر تھا، ان گنت جو ہے وہ وہاں کے جو گودی میڈیا ہے یا جو حکومتی جو ٹاؤٹ ہیں وہ بھی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گنتی کریں تو پھر آپ کا کوئی حال نہیں ہے، چونکہ یہ ان گنت جو ہے وہ کراؤڈ تھا، اس کو آپ گنتی نہیں کر سکتے. جو بھی گنتی کرے گا وہ ایک فضول جو ہے وہ ایکسرسائز کرے گا. تو اب وہ پہنچے ہیں، باقی پہلے اپنے کے پی کے میں اپنے علاقے میں گئے، تیرا میں، اور وہاں ایک بڑا کراؤڈ، اور پھر جرگا، اور پھر اس کے بعد رات کو جب وہ لیٹ نائٹ واپس پشاور پہنچے تو پھر صبح جو ہے ان کو ایبٹ آباد، مانسیرا اور ان جگہوں پہ جانا پڑا، اور وہاں بھی ایک ان گنت جو لا تعداد لوگ تھے وہ نکلے باہر، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ بڑی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اور اسی طرح باقی جو شہر ہیں اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر سردار عبدالقیوم خان نیازی جو پریزیڈنٹ ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک بڑی زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ کیمپین شروع کی ہوئی ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. مختلف شہروں میں، مختلف ضلعوں میں
جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ لوکل لیڈرشپ اور مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ موجود ہے. لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب کی بار جو ہے وہ یہ ریولوشن آ کر رہے گا اور یہ ضرور آئے گا. اور 8 فیبروری کی جو کال ہے شٹر ڈاؤن کی, پہیا جام کی, مجھے لگتا ہے کہ یہ 100% پہیا جام ہوگا اور شٹر ڈاؤن بھی کامیاب ہوگا. اور اس کا سہرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک ادنیٰ سے سپاہی سہیل آفریدی کو جاتا ہے اور اس کے اندر واقعی عمران خان جیسے جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ موجود ہیں. ایک تامل مزاج, ایک بردبار, ایک ہنس مکھ اور ایک نوجوان پڑھا لکھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری ہی کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں. اور عمران خان صاحب کی تربیت بھی کافی, چونکہ عرصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ کرتا رہا اور اس لائن پر چلتا رہا, ان کے نظریات کے ساتھ وہ دن رات گزارتا رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے وہ اس کیمپین کو لے کر آگے چل رہا ہے. اور ادھر اوورسیز کے اندر بھی جو ہے وہ ہر شہر میں ہر منگل کو جو وہ یہاں کے کونسلیٹ ہیں یا یہاں کا جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں, اس کے سامنے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں, وہاں دھرنے دے رہے ہیں, وہاں بھوک ہڑتالیں کر رہے ہیں, اور اسی طرح دنیا کے باقی ممالک میں, یورپ میں, امریکہ میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا بھر میں ایک مومنٹم جو ڈیولپ ہوا ہے, یہ ایک گواہی دے رہا ہے کہ یہ شہادت مل رہی ہے کہ اب کی بار جو ہے وہ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا اور یہ ریولوشن آ کر رہے گا. اور اس کو آنا بھی چاہیے چونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے. ملک جو ہے اس کا متحمل ہے, اور اگر جو اس وقت کے حالات ہیں ملک کے اندر, جس طرح مہنگائی, بے روزگاری, اور کسان جو ہے وہ ان کی حالت دیکھ لیں, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور مزدور روزی روٹی کے لیے تلاش کے لیے مارا پھر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کو آزاد ہو جانا چاہیے, اس کو ساورن ہو جانا چاہیے. اس کے اندر جو ہے وہ اس کی بہتری کے لیے جو لوگوں کی رٹ ہے, جو لوگوں کی رائے ہے, جو بھی ان کی رائے ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور عوامی راج آنا چاہیے. لوگ تو عوامی پارٹیاں بنا کے ان کے نام رکھتے ہیں, عوامی راج پارٹی اور یہ وہ, لیکن ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو جو پپٹ ہیں, جو سہولت کار ہیں, ان کو مسترد کر دیا ہے اور یکسر مسترد کر دیا ہے. ان کی جو تھوڑی بہت اس میں جرنلزم میں یا ان کے اپنے کام میں جو عزت تھی وہ اس سے بھی جاتے رہے. میرا مطلب ہے میں اقرار الحسن کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو استعمال ہونے والے جو لوگ ہیں, ان کا کوئی جو ہے وہ نہ قبلہ ہوتا ہے, نہ کوئی ان کا ڈائریکشن ہوتی ہے, نہ کوئی یہ رائٹ سمت پر ہوتے ہیں. یہ وقت پہ آتے ہیں اور پھر اسی طرح گم ہو جاتے ہیں.